بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کعبہ دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ مجھے امریکہ میں ایک جگہ پر بتایا گیا کہ یہاں ایک عورت ہے جو پہلے یہودی مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور اب مسلمان ہو چکی ہے۔ وہ بڑی پکی مسلمان ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ بہت خضوع کے ساتھ نماز پڑھتی ہے۔ جب وہ نماز پڑھتی ہے تو اس میں ڈوب جاتی ہے۔ وہ اہتمام سے وضو کرتی ہے، پھر وہ اپنے خاص کپڑے پہنتی ہے جو اس نے نماز کے لیے بنائے ہوئے ہیں، پھر تعدیل ارکان سکون کے ساتھ نماز پڑھتی ہے، یہاں تک کہ مسلمان عورتیں اس کو دیکھ کر شرم جاتی ہیں اور صحیح معنوں میں دیندار بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ کچھ مسائل پوچھنا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر انگلش میں بات کرنے لگی۔ وہ مسائل پوچھتی رہی۔ اس نے تقریباً 2 گھنٹے اسلام کے بارے میں بہت اچھے سوال کیے۔ واقعی اس کے دل میں علم حاصل کرنے کی طلب تھی۔ بات چیت کے دوران میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ کے دل کی دنیا بدلی اور آپ مسلمان بن گئی۔ وہ کہنے لگی کہ میرے خاوند کی جدہ میں نوکری تھی اور میں بھی عراق کے ساتھ وہاں رہتی تھی۔ اس سے پہلے ہم دونوں امریکہ میں ایک دفتر میں کام کرتے تھے۔ دفتر والوں نے کہا کہ ہم نے جدہ میں ایک نیا دفتر کھولا ہے، اگر کوئی وہاں جانا چاہے تو ہم تنخواہ اور سہولیات بھی زیادہ دیں گے اور انہیں ایک اور ملک دیکھنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ ہم دونوں میاں بیوی تیار ہو گئے تو اس طرح ہم جدہ پہنچ گئے۔ میں یہودی مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ وہاں میں کچھ لوگوں کو دیکھتی کہ وہ سفید لباس پہن کر کہیں جا رہے ہوتے تھے، کبھی کاروں میں کبھی بسوں میں۔ میں حیران ہوتی کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں۔ میں ان کے بارے میں اپنے خاوند سے پوچھتی۔ وہ کہتا کہ یہاں مسلمانوں کا کعبہ ہے، یہ وہاں جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ ہم مسلمانوں کے کعبہ کو جا کر کیوں نہیں دیکھتے۔ وہ کہنے لگا کہ وہاں غیر مسلم نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا اگر ہم نہیں جا سکتے تو کم سے کم کوشش تو کر سکتے ہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے دے۔ وہ کہنے لگا اگلے دن میں نے مسلمان عورتوں جیسا ایک رومال لیا اور سر پر باندھ لیا اور میرے خاوند نے بھی سر پر ٹوپی کر لی اور ہم بھی اسی راستے پر چل پڑے۔ قدرتی بات ہے کہ وہ ایسا وقت تھا کہ جب ٹریفک پولیس والے کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے ایک بندہ چیک کرنے کے لیے کھڑا کیا ہوا تھا۔ ٹریفک زیادہ تھی اور چیک کرنے والا وہ ایک آدمی تھا۔ وقت بھی رات کا تھا، لہٰذا وہ ٹریفک سے آگے نکل گئے اور مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ ہم لوگوں نے پوچھا کہ مسلمانوں کا کعبہ کہاں ہے؟ انہوں نے کعبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہاں ہے۔ چنانچہ ہم حرم میں داخل ہو گئے۔ ہم چلتے چلتے جب مطاف میں پہنچے تو ہم نے بیت اللہ شریف پر نظر ڈالی۔ ہمیں وہاں اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں اور اتنے انوارات نظر آئے کہ ہم دونوں کی نگاہیں وہاں ٹکی رہیں۔ میں بھی رونے لگی، میرا خاوند بھی رونے لگا۔ کچھ دیر تک ہم وہاں کھڑے روتے رہے۔ دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ آخر ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس جگہ حقیقت ملی، اور میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں حقیقت ملی ہے؟ تو ہم دونوں نے کہا ہاں، حقیقت ملی ہے۔ چنانچہ اس لمحے ہم نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ ہمیں کسی مسلمان نے نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، بلکہ ہمیں اللہ کے گھر سے مسلمان بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو صرف بیت اللہ شریف کو دیکھنے سے ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بچے کے دل میں کعبہ کی محبت۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ نے ایک عجیب واقعہ سنایا۔ فرمانے لگے
کہ ہم حرم شریف میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ کبھی کبھی ہمارے خیمے میں آتا، ہم اسے کھانے کے لیے روٹی دے دیتے اور وہ خوشی خوشی چلا جاتا تھا۔ اس نے بار بار آنے سے ہمیں اس کے ساتھ محبت ہو گئی اور وہ چھوٹا سا بچہ بھی ہم سے مانوس ہو گیا۔ جب ہمارا قیام پورا ہو گیا اور ہمیں آگے سفر پر جانا تھا تو میری بیوی نے بچے کو بلایا اور کہا، اگر تم ہمارے ساتھ چلو تو ہم تمہیں لے چلتے ہیں۔ اس نے کہا، کہاں؟ انہوں نے کہا کہ اپنے ملک میں۔ وہ کہنے لگا، وہاں کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا، وہاں گرمی بھی کم ہے، وقت پر کھانا بھی مل جاتا ہے اور پانی بھی مل جاتا ہے، تمہیں وہاں ہر طرح کی سہولت ملے گی، کوئی تنگی نہیں ہوگی، اچھا لباس بھی ملے گا، گرج ہر طرح کی نعمتیں ملیں گی۔ انہوں نے اس کو بڑی سہولت گنوائی۔ وہ بچہ بڑے غور سے سب باتوں کو سنتا رہا۔ جب انہوں نے بات مکمل کر لی تو اس وقت بچے نے بیت اللہ شریف کی طرف نظر ڈالی اور اس کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، کیا بیت اللہ شریف بھی وہاں پر ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو وہاں نہیں ہوگا۔ یہ سن کر بچہ کہنے لگا کہ یہ وہاں نہیں ہوگا تو مجھے وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو صرف بیت اللہ کا پڑوس چاہیے۔ سبحان اللہ۔ فرش حرم تک پہنچ کر بھی دید کعبہ سے محروم کسی ملک میں ایک ڈاکٹر صاحب ملے۔ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ ہم گھر والے عمرہ کرنے کے لیے گئے، ہم اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر گئے، وہ بھی ڈاکٹر تھا۔ کہیں تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوتے ہیں اور کئی پی ایچ ڈی صرف ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ پی کا مطلب پھرا، ایچ کا مطلب ہوا اور ڈی کا مطلب دماغ، یعنی پھرا ہوا دماغ۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے احرام باندھے اور مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ جب عمرہ کرنے کے لیے مسجد حرام کے دروازے پر پہنچے تو ہمارا بیٹا کہنے لگا کہ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، لہٰذا میں اندر نہیں جاتا۔ ہم نے اسے سمجھایا لیکن وہ کہنے لگا نہیں۔ ہم نے کہا، پھر تم یہیں بیٹھ جاؤ تاکہ تمہاری طبیعت کچھ سنبھل جائے۔ ہم دونوں میاں بیوی عمرہ کرنے کے لیے آئے تو بیٹا واپس کمرے میں آیا، کپڑے بدلے اور وہاں سے واپس اپنے ملک آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بیت اللہ شریف کے دروازے سے واپس دھتکار دیا۔ بیت اللہ شریف کے دروازے تک پہنچ گیا لیکن بیت اللہ شریف کو دیکھنے کو توفیق نہیں ملی۔ حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر، حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے۔ ایک گوالے کا سچا جذبہ حج۔ جامعہ اشفریہ میں ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ۔ انہوں نے معارف القرآن بھی لکھی ہے۔ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کیونکہ وہ فقیہ سے، اسی لیے ان کا سنا ہوا واقعہ سنانے کی ہمت کر رہا ہوں۔ لاہور کا ایک گوالا تھا۔ گائے بھینس سے دودھ دہنے والے کو گوالا کہتے تھے۔ اس کے دل میں حج کرنے کی بڑی طلب تھی، چنانچہ جب لوگ حج کر کے واپس آتے تو وہ ان سے بڑے شوق و محبت کے ساتھ سفر حج کو حالات پوچھتا، یہاں تک کہ اس نے حج کے موسم میں لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ لوگ حج کے لیے کیسے جاتے ہیں۔ کسی نے اسے بتایا کہ حج کے لیے کراچی سے جاتے ہیں، چنانچہ اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کراچی کیسے جاتے ہیں۔ کسی نے کہا اسٹیشن سے جاتے ہیں۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اسٹیشن کہاں سے جاتے ہیں۔ کسی نے اس کو اسٹیشن پہنچا دیا۔ اب وہاں اسٹیشن پر پوچھتا پھر رہا ہے کہ مجھے کراچی جانا ہے، کراچی کیسے جاتے ہیں۔ وہ کئی دنوں تک لاہور اسٹیشن پر پھرتا رہا۔ آخر ٹرین کے ایک کنڈکٹر گارڈ نے سوچا بیچارہ کئی دنوں سے پھر رہا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ کچھ تعاون کرنا چاہیے۔
چنانچہ گوالے سے کہا کہ تم میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھے جاؤ، میں تمہیں کراچی لے جاتا ہوں۔ اس طرح ٹرین کے ذریعے کراچی پہنچ گیا۔ کراچی ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر اس نے پھر پوچھنا شروع کر دیا کہ مجھے حج پر جانا ہے، کیسے جاؤں؟ کسی نے اسے حاجی کیمپ جانے کا راستہ بتا دیا اور وہ حاجی کیمپ چلا گیا۔ وہاں تو پورا شہر آباد ہوتا ہے، لوگ روزانہ پانی کے زہر جہاز پر سوار ہو کر جا رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ لوگوں کو سوار ہو کر جاتے دیکھتا تو اس کے جذبات کے سمندر میں اور جوش آ جاتا۔ اگرچہ اس کے پاس وسائل نہیں تھے، نہ ٹکٹ تھا، نہ پاسپورٹ تھا اور نہ ہی پیسے تھے، مگر دل میں حج کرنے کا سچا جذبہ موجود تھا۔ چنانچہ وہ وہاں بھی یہ کہتا رہا کہ مجھے حج پر جانا ہے۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ جو حاجیوں کا سامان لے جانے والے کولی تھے، ان کی ایک خاص وردی ہے اور ان کو اوپر جانے کی اجازت ہے، لہٰذا مجھے کسی کولی سے دوستی لگانی چاہیے۔ چنانچہ اس نے ایک کولی سے دوستی لگا لی اور اسے کہا، بھائی آپ اپنی وردی مجھے دے دو، میں بھی حاجیوں کا سامان اوپر پہنچاؤں گا۔ جب سامان ختم ہو جائے گا تو میں اپنے کپڑے پہن کر اپنی وردی واپس بھیج دوں گا، میرا بھی کام بن جائے گا اور آپ کی وردی بھی واپس آ جائے گی۔ لہٰذا اس کولی نے اپنی وردی اسے دے دی اور وہ سامان اٹھانے کے بہانے اس جہاز پر آتا جاتا رہا۔ جب سارا سامان ختم ہو گیا تو وہ ادھر ہی کہیں چھپ گیا اور اپنے کپڑے پہن کر کولی کی وردی واپس بھجوا دی۔ اب وہ وہیں پر ادھر ادھر وقت گزارتا رہا۔ وہاں تو ایک جہاز میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، کیا پتہ چلے کون کہاں ہے۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت تھی کہ پاسپورٹ اور ٹکٹ بغیر وہ جذبات کے گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ کا گھر دیکھنے جا رہا تھا۔ لوگ تو اپنے کمروں میں بستروں پر سوتے اور وہ بیچارہ بیٹھ بیٹھ کر وقت گزار لیتا۔ اس نے جہاز میں ایک آدمی کے ساتھ واقفیت پیدا کر لی اور اس سے کہا، بھائی جب جدہ آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ جب جدہ شہر کی روشنیاں سامنے نظر آنے لگی اور سمندری جہاز ساحل کے قریب پہنچ گیا تو اس آدمی نے کہا، وہ دیکھو جدہ آ گیا۔ اس آدمی نے دیکھا کہ وہ نوجوان جہاز کے عرش کے اوپر چڑھا اور اس سے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اسے تیرنا تو آتا نہیں تھا، چنانچہ جب وہ نیچے گیا تو پھر اوپر ابھر ہی نہ سکا۔ جب اس آدمی نے دیکھا کہ یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ وہ نوجوان ڈوب گیا، اور اس نے دل میں سوچا کہ اچھا اللہ کو یہی منظور تھا۔ جب اس آدمی نے حج کیا اور طواف زیارت کے بعد حرم سے باہر نکل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ گوالا بھی حرم شریف سے باہر نکل رہا ہے اور اس نے عربوں جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ وہی ہیں جس نے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی؟ وہ کہنے لگا، ہاں میں وہی ہوں۔ وہ وہاں ایک دوسرے کو خوب ملے۔ اس نے گوالے سے پوچھا کہ سناؤ تمہارے ساتھ کیسی بیتی؟ اس نے کہا، میرے ساتھ چلو تمہیں آگے جا کر بتاؤں گا۔ لہٰذا وہ آدمی اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ بالکل نئی کار کھڑی ہے اور ڈرائیور انتظار کر رہا ہے۔ گوالا کار کے اندر بیٹھا اور ساتھ اس آدمی کو بھی بٹھا لیا اور ڈرائیور ان کو ایک مکان کی طرف لے گیا جو بالکل نیا بنا ہوا تھا۔ اندر جا کر دیکھا کہ کوٹھی سجی ہوئی ہے۔ گوالے نے اسے ایک جگہ جا کر بٹھا دیا اور نوکر سے کہا، مہمان کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز لے آؤ۔ چنانچہ وہ شربت اور پھل لے آیا۔ اس آدمی نے حیران ہو کر پوچھا، بھائی مجھے بتاؤ قصہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، میں تمہیں قصہ بعد میں سناؤں گا، پہلے یہ دیکھو کہ یہ کار بھی میری ہے، ڈرائیور بھی میرا ہے اور مکان بھی میرا ہے۔ اس نے پوچھا، بھائی یہ سب کچھ تمہیں کیسے ملا؟ وہ کہنے لگا، ہے تو یہ راز کی بات، لیکن چونکہ تم میرے رازدار ہو اسی لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔
چنانچہ وہ کہنے لگا، میرے دل میں اللہ کا گھر دیکھنے کا بہت شوق تھا، اور اس شوق و محبت میں نے یہ حلیہ کیا۔ جب میں جدہ پہنچا تو میں نے کہا، اے اللہ، میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے چھلانگ لگا دی۔ مجھے تیرنا تو آتا نہیں تھا، بس ایسے ہی ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے لہریں خود ہی دھکیل کر ساحل کی طرف لے جاتی رہیں۔ میرے اندر بھی پانی چلا گیا تھا اور میرے ہوش بھی اڑ گئے تھے۔ جب میں ساحل پر پہنچا تو نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ میں باہر نکلا، وہیں لیٹ گیا۔ جب اٹھا تو صبح تہجد کا وقت تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو باہر جانے کے سب راستے بند تھے۔ ساحل کے ساتھ گرل لگی ہوئی تھی اور آگے دروازہ بند تھا۔ میں وہیں گرل کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس گرل کے دوسری طرف کوٹھی نما ایک گھر ہے اور اس گھر کے صحن میں ایک گائے بندھی ہوئی ہے۔ دو آدمی اس گائے کا دودھ نکالنے کے لیے آئے، مگر گائے ان سے معلوم نہیں تھی، جس کی وجہ سے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ دودھ نکالنے کے لیے بیٹھے تو گائے نے انہیں بیٹھنے نہیں دیا۔ وہ بڑی مصیبت میں گرفتار تھے۔ ایک آدمی گائے کو پکڑتا اور دوسرا تھن کو ہاتھ لگاتا تو گائے بھاگ کر دوسری طرف چلی جاتی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ کشتی کرتے رہے۔ میرا تو کام ہی یہ تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے انہیں اشارہ کیا کہ اگر کہو تو میں اس کا دودھ نکال دیتا ہوں۔ وہ عربی بولتے اور سمجھتے تھے، اس لیے ان کو اشارے سے ہی دودھ نکال دینے کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا، آ جاؤ۔ میں نے کہا، یہ بنگلہ ہے، میں تو نہیں آ سکتا۔ اللہ کی شان کہ وہ کوٹھی اس سیپورٹ کے ڈائریکٹر کی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ ڈاکٹروں نے ہدایت کی ہوئی تھی کہ اپنے بیٹے کو گائے کا دودھ پلایا کریں۔ اس زمانے میں فیڈر کی ماں نہیں ہوتی تھی۔ اس نے اسپیشل اپنے بیٹے کے لیے گائے رکھی ہوئی تھی۔ گائے کے اندر دودھ تو ہوتا تھا مگر اسے نکالنے نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے یہ ڈائریکٹر اور اس کی بیوی کو بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ بچے کو دودھ پورا نہیں ملتا۔ اب جب میں نے کہا کہ میں دودھ نکال دیتا ہوں تو ان دونوں نے جا کر ڈائریکٹر سے کہا کہ یہاں جنگلے کے اندر مسافروں سے ایک آدمی کہا ہے کہ میں دودھ نکال دیتا ہوں۔ اس نے کہا، یہ چابی لو اور جا کر اسے لے آؤ۔ وہ گیٹ کا تالا کھول کر میرے پاس آئے اور مجھے ڈائریکٹر صاحب کے پاس لے گئے۔ جب میں نے گائے کو ذرا ہاتھ پھیرا اور اسے پیار کی بات کہی تو وہ مانوس ہو گئی۔ میں نے نیچے بیٹھ کر ان کو 8-10 کلو دودھ نکال کر دے دیا۔ جب ڈائریکٹر کی بیوی نے دیکھا تو وہ بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ آج تو میرا بیٹا سارا دن دودھ پیے گا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اس آدمی کو نہیں جانے دینا۔ جب ڈائریکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا، میں تو پاکستان سے حج کرنے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے، اسی لیے کہ تم اچھا دودھ نکالتے ہو۔ میں نے کہا کہ میں دودھ تو نکال دیا کروں گا، لیکن میں نے حج بھی کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا، تم فکر نہ کرو، ہم تمہیں حج بھی کروا دیں گے۔ دوسرے دن اس کی بیوی نے اپنے والد کو فون کیا اور ساری تفصیل بتا دی۔ اس کے والد نے 200 گائے اور بھینسوں کا بالا بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ جب اس نے یہ بات سنی تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ ہمیں تو خود ایسے ٹرینڈ آدمی کی ضرورت ہے۔ بعد میں اس نے ڈائریکٹر صاحب کے پاس فون کیا اور کہا کہ اس آدمی کو میرے پاس بھیج دو۔ اس نے کہا، جی بہت اچھا، میں بھیج دیتا ہوں۔ چنانچہ ڈائریکٹر صاحب نے مجھے ایک گاڑی میں بٹھایا اور اپنے سسر کے گھر پہنچا دیا۔ اس کے سسر نے مجھے کہا کہ میں تمہیں یہاں رکھتا ہوں، تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ صبح و شام میری گائے بھینسوں کو دودھ نکال دیا کرو گے۔ جب دودھ دوہنے کا وقت آیا تو میں نے اس کی 20-25 گائے بھینسوں کا دودھ منو ہی
منوں کے حساب سے نکال دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اتنا دودھ بھی نکل سکتا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ بس اب تم یہیں رہنا، اور میں نے اسے کہا کہ مجھے حج پر جانا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد یہی کہتا کہ بس اب تم نے یہیں رہنا ہے، لیکن میں جواب میں یہی کہتا کہ مجھے حج پر جانا ہے۔ میں 3 دن وہاں رہا، اور تینوں دن وہ مجھے بار بار یہی کہتا کہ تمہیں یہیں رہنا ہے، اور میں کہتا کہ مجھے حج پر جانا ہے۔ تیسرے دن وہ کہنے لگا، میاں ہم تجھے حج بھی کروائیں گے، لیکن تو نے رہنا یہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں حج تو کروں گا، لیکن باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ اس نے مجھے حج بھی کروا دیا ہے۔ حج کرنے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ میرا حج ہو گیا ہے، اب مجھے گھر واپس جانا ہے۔ وہ کہنے لگا، نہیں، تو نے یہیں رہنا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے تو بیوی بچے وہاں ہیں۔ اس نے کہا، فکر نہ کرو، میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے، وہ گھر میں تجھے دیتا ہوں۔ یہاں میری نئی گاڑی ہے، یہ بھی تجھے دیتا ہوں، اور یہ ڈرائیور بھی تجھے دیتا ہوں۔ اب تم اپنی بیوی بچوں کے نام اور ایڈریس بتا دو، میں پیغام بھیجتا ہوں، اور آنے والے جہاز میں تمہارے بیوی بچوں کو بھی پہنچ جائیں گے۔ پھر ایک حج کیا، ہر سال حج کرتے رہنا۔ اب 1 ہفتے بعد میرے بیوی بچے بھی میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ میں نے حج بھی کر لیا، اللہ نے گھر بھی دے دیا اور گاڑی بھی دے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی نعمتوں بھی عطا کر دی۔ اب میں یہیں رہوں گا، ہر سال بیت اللہ شریف کا حج کروں گا۔ بھائی، ہم سے تو وہ گوالا اچھا کہ اس نے دودھ نکالنے کی برکت سے بیت اللہ شریف دیکھ لیا۔ سچ ہے کہ جب جذبہ سچا ہو تو پھر بات بھی بن جاتی ہے۔ بیت اللہ شریف کی برکت کا ایک حیرت انگیز واقعہ۔ ناظرین، آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔